إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی بزرگی بڑائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا اس کائنات کی تمام تر مخلوقات کی حمد و ثنا اور عبادتوں کا مستحق ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کے لیے اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع ہے صبر۔ اسلام میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ صبر ہم کیوں کریں یا صبر ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا صبر کرنا انسان کے کمزور ہونے کی علامت ہے؟ کیا صبر کرنا انسان کے مجبور ہونے کی علامت ہے؟ یا صبر عبادت ہے یا صبر ضرورت ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ میں اپنے خطبے میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، جب ہم کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں تو کتاب و سنت کے اندر اس بات کو ہم پاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر اپنے ماننے والوں کو صبر کی تلقین کیا ہے، صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا صبر کیا چیز ہے؟ صبر کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے
اصل میں صبر کہتے ہیں کسی چیز کو باندھنا. صبر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو باندھنا کسی چیز کے ذریعے سے. باندھنے کے لیے صبر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ پریشانی اور تکلیف میں اپنے آپ کو انسان اسلامی شریعت سے انسان اپنے آپ کو باندھ کر کے رکھتا ہے. اسلامی تعلیمات کے ذریعے انسان اپنے آپ کو روک کر کے رکھتا ہے، اس لیے اس کو صبر کہا جاتا ہے. صبر کا دوسرا معنی ہے قابو کرنا، کنٹرول کرنا، روکے رکھنا اپنے آپ کو. یہ سارے معنی ہیں کس کے؟ صبر کے معنی ہیں. لہذا اب ہم کو معلوم ہو گیا صبر کا معنی یہ ہے. اب صبر کیا عبادت ہے؟ ایک سوال ہے. ہاں، صبر ایک عظیم عبادت ہے. صبر ایک عظیم عبادت ہے جس عبادت کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا مقرب ترین بندہ بنتا ہے. اور صبر کرنا یہ انبیاء اور رسول علیہم السلام کی یہ صفات میں سے ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صفت رہی ہے. لہذا اس کائنات میں اللہ کے جتنے بھی نیک بندے گزرے ہیں ان تمام لوگوں نے مشکل حالات میں صبر کیا ہے. اب صبر کیا کمزوری کی علامت ہے؟ نہیں میرے بھائیو، صبر کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ صبر تو وہ مومن کرتا ہے، وہ مسلمان کرتا ہے، وہ انسان کرتا ہے جو دنیا کا طاقتور انسان ہوتا ہے. کمزور تو وہ ہے جو حالات اور مسائل کو دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے اور حالات اور مسائل کا سامنا کرنے کے بجائے اپنے آپ کو مٹا لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے، یوم آخرت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی کا اللہ کا احساس ہے، ایسے لوگوں کو دیکھیں گے مشکلات کیسے بھی آ جائیں وہ حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے ذہنوں میں غلط نہیں سوچتے. وہی جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، صرف دنیا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے. ان کی زندگی میں معمولی سی بیماری آ جائے، معمولی سی ناکامی ہو جائے، تجارت میں نقصان ہو جائے، کوئی کمی اور کوتاہی ہو جائے، فوراً کیا سوچتے ہیں؟ چلو سوسائڈ کر لیتے ہیں، چلو خودکشی کر لیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ختم ہو گیا، یہاں سے مسائل ختم ہو گئے یہاں سے. لیکن ایک بندہ مومن یہ نہیں سوچتا ہے، بلکہ اگر زندگی میں کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی آتی ہے تو ایسے وقت اور حالات کو بھی ایک بندہ مومن اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اس کو اپنے رب کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے. اللہ رب العالمین سے شکوہ شکایت کرنے کے بجائے ان حالات کو بھی اس طرح سے وہ تبدیل کر دیتا ہے شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے عمل کر کے، کہ ان حالات میں اس کی ثبات قدمی کی وجہ سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ اس کو جنت اس کے بدلے میں دیتا ہے. میرے بھائیو، صبر کی 3 قسمیں ہیں. بنیادی طور پر صبر کی 3 قسمیں ہیں. اس کے ذریعے سے مزید آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی. سب سے پہلی قسم ہے الصبر علی طاعت اللہ. الصبر، صبر کی پہلی قسم کیا ہے؟ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر کرنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے دین کی شکل میں، عبادت کی شکل میں، اطاعت کی شکل میں، نیکی کی شکل میں، ان تمام چیزوں پر کیا کرنا ہے؟ ان تمام کاموں کو کرتے ہوئے طبیعت کے اندر جو ناپسندیدگیت آتا ہے یا نفس جو ان چیزوں سے انکار کرتا ہے، ان چیزوں کو، تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے آدمی کو وہ کام انجام دینا، یہ صبر علی طاعت اللہ ہے. مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے، نفس چاہتا ہے کہ نہ اٹھیں، بڑی پیاری نیند ہے، بڑی گہری نیند ہے، بہت اچھا موسم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے وہ، اور صبر کے ساتھ اس عبادت کو کرتا ہے. وہ عبادت کے لیے اٹھتا ہے، وہ مسجد کو آتا ہے، وہ ہزار تکلیف ہونے کے باوجود، مشکلات ہونے کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتا ہے. طبیعت صحیح نہیں ہے،
بیمار ہیں, طبیعت نہیں چاہ رہی ہے کہ اٹھ کر کے یہاں سے جائیں, لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ صبر کرتا ہے, اس مشکلات و مصائب پہ صبر کرتا ہے. لہذا کہا گیا کہ صبر کی پہلی قسم ہے الصبر علی طاعت اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا. میرے بھائیو, ہم اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں عام طور پر کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, یا ہماری زندگی میں کوئی خوشی کا موقع آتا ہے, ہم ایسے موقع پر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ عبادتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, عبادتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہماری زندگی میں کوئی خوشی کا موقع آتا ہے, کیا ہم صبر کے ساتھ جو شریعت نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہم کرتے ہیں؟ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. خوشی کا موقع ہے, بہت کم ایسے اللہ والے ہیں یا بہت کم ایسا گھرانہ ہے اللہ ماشاء اللہ, خوشی کا موقع ہے, شادی کا موقع ہے, سب سے زیادہ دیکھیں گے جو چیز انسان ضائع کرتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ انسان خوشی منانے میں, ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں, ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونے میں سب سے زیادہ انسان جو چیز ضائع کرتا ہے وہ نماز. آپ نے عبادت کو ضائع کیا, آپ نے الصبر علی طاعت اللہ, جو اللہ کی اطاعت پر صبر ہونی چاہیے, آپ کے اندر سے وہ چیز ختم ہو گیا, آپ نے اس چیز کو کھو دیا. ایسے حالات میں بھی اگر آپ کیا کرتے پوری ثبات قدمی کے ساتھ, جو بھی معاملہ ہے اپنی جگہ پر, لیکن جیسی نماز کا وقت ہوا آپ نماز ادا کرتے, تو یہ ہوا الصبر علی طاعت اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کیا؟ تجارت اور بزنس میں جھوٹ نہیں بولنا, حلال طریقے سے تجارت کرنا. صبر کرنا پڑے گا آپ کو. آپ کو صبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنا ہے, جھوٹ بولنے سے بچ کر کے. صبر کرنا ہے غلط راستے پر چل کر کے, اپنے آپ کو بچا کر کے, یہ صبر ہے. تو صبر علی طاعت اللہ صبر کی پہلی قسم ہے. دوسری قسم ہے صبر کی کہ صبر عن معصیت اللہ, یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا, گناہ کے کام کرنے سے اپنے آپ کو بچانا. میرے بھائیو, گناہ کے کام کرنے سے, اپنے نفس کو گناہ میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو روکنا, اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, اپنے آپ کو بچانا, یہ صبر ہے. یعنی آدمی کو جہاں تک ہو سکے اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچنا چاہیے, اللہ کی توفیق کے بعد, اللہ کی توفیق کے بعد. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم ڈرو وہاں تک جہاں تک کہ تمہاری طاقت ہے, جہاں تک تمہاری طاقت ہے, تمہاری قوت ہے, وہاں تک تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو اللہ کی توفیق کے بعد. تو لہذا نفس چاہ رہا ہے حرام کاری کرے, نفس چاہ رہا ہے غلط کام کرے, نفس چاہ رہا ہے غیر طریقے سے, ناجائز طریقے سے عیش و عشرت کرے, انسان نہیں, اللہ کی نافرمانی اس میں ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت ہوگی, کل قیامت کے دن ہم ذلیل و رسوا ہوں گے. نہیں, اپنے نفس کو کیا کرتا ہے وہ روک کر رکھتا ہے, اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے. صبر عن المعصیت, صبر یعنی گناہ کے کاموں پہ صبر کرنا, یعنی گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی نفس کو اس کام میں مبتلا ہونے سے روکنا, یہ بھی صبر ہے میرے بھائیوں. تیسری چیز جو ہے صبر کی قسم وہ صبر علی المصائب, صبر علی المصائب یعنی ناموافق حالات کا زندگی میں آنا, اچانک کے حادثے کا ہو جانا, چاہے انفرادی طور پر ہو, اجتماعی طور پر ہو, سماجی طور پر ہو یا عالمی طور پر ہو, کسی بھی ایسے حالات کا آ جانا جو ہمارے کنٹرول اور ہمارے قابو سے باہر ہو, ایسے حالات میں بھی زبان پر کوئی شکوہ کیے بغیر انسان کو ان حالات میں اپنے آپ کو روکے رکھنا, یہ صبر کہلاتا ہے. یہ کیا ہے؟ صبر کہلاتا ہے. آپ کے سامنے میں نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی. الصبر علی طاعت اللہ, صبر عن معصیت اللہ, صبر علی المصائب. یہ صبر کی 3 بنیادی چیزیں ہیں, بنیادی قسمیں ہیں جس کو اہل علم نے بیان کیا, سمجھیے. اب یہاں پر ہم آپ کے سامنے جو بات کریں گے وہ صبر علی المصائب کے اوپر. جو ہماری زندگیوں کے اندر مصیبت آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, اچانک کے حادثات ہوتے ہیں, ان حالات میں شریعت نے ہماری کیا رہبری کی ہے. میرے بھائیو,
मुसीबत दो तरह की मुसीबतें होती हैं। मुसीबत दो तरह की मुसीबत है, याद रखिए। एक मुसीबत जिसमें इंसान का कोई इख्तियार नहीं, एक मुसीबत जिसमें इंसान का कोई भी किसी भी तरह से कोई दखल नहीं, इंसान उन तमाम चीज़ों में बेबस है। जैसे अल्लाह की तरफ से किसी अजाब का आ जाना, किसी बीमारी का आ जाना, किसी इंसान का मौत हो जाना, किसी इंसान का हादसे में इंतकाल हो जाना, अचानक का इंसिडेंट हो जाना, अचानक के कोई भी मामलात हो जाना जिसमें इंसान का कोई दखल नहीं। क्या किसी के मरने में कोई इंसान किसी का दखल हो सकता है? क्या किसी के बीमारी में कोई बीमारी लाहिक होने में किसी का दखल हो सकता है? नहीं हो सकता है। इन तमाम मामलात के अंदर क्या है? इंसान बिल्कुल समझिए, इंसान इन तमाम मामलात के अंदर बेदखल है, इंसान का कोई दखल नहीं इस मामले के अंदर। मुसीबत की दूसरी सूरत यह है कि जिसमें इंसान का दखल होता है, दूसरी किस्म इंसान का दखल होता है और इंसान को तकलीफ पहुंचती है। जैसे अपने बीवी बच्चों की तरफ से तकलीफ पहुंचती है कभी इंसान को, अपने दोस्तों अहबाब की तरफ से तकलीफ पहुंचती है कभी इंसान को, कभी दुश्मनों की तरफ से तकलीफ पहुंचती है, कभी दोस्तों की तरफ से तकलीफ पहुंचती है, कभी अड़ोस पड़ोस के लोगों से तकलीफ पहुंचती है, कभी इंसान जहां पे काम करता है, जहां पे रहता है, वहां की नापसंदीदा बातें उसे तकलीफ पहुंचाती है, और कभी गैरों की तरफ से, दुश्मनों की तरफ से इंसान को तकलीफ पहुंचती है। ये दूसरी चीज़ जो है, पहली चीज़ तो अल्लाह की तरफ से है, उसमें इंसान का कोई दखल नहीं। ये दूसरी चीज़ जो है जिससे बचना नामुमकिन है। अगर कोई आदमी ये सोचे कि भाई मुझे किसी की तरफ से मुझे कुछ भी सुनना नहीं पड़ेगा, ये नामुमकिन सी बात है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया और रसूल के बारे में कहा कि आपको मुशरिकीन और यहूदियों की तरफ से वो बातें सुननी पड़ेगी जिस पर आपको तकलीफ महसूस होगा, आपकी जान तकलीफ महसूस करेगी, आपकी तबीयत तकलीफ महसूस करेगी। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का ने कितना तकलीफ नहीं दिया, क्या क्या बातें आपके ताल्लुक से नहीं कही, लेकिन उन तमाम मामलात के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए? सब्र किए। सहाबा ने सब्र किया। आप देखिए आले यासिर के ऊपर जुल्म सितम के कैसे पहाड़ तोड़े गए, हजरत सुमैया के ऊपर जुल्म सितम के कैसे पहाड़ तोड़े गए, हजरत बिलाल के ऊपर जुल्म सितम के कैसे पहाड़ तोड़े गए, इंसानों की तरफ से ये तकालीफ। लेकिन इन तमाम मामलात के ऊपर क्या किया उन्होंने? सब्र किया। मक्की ज़िंदगी के अंदर सब्र का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा, सब्र को उन्होंने मजबूती से अपने हाथ में रखा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी गुजरा करते थे हजरत सुमैया के पास से, आले यासिर के पास से, तो आप क्या कहा करते थे? आप बेबस थे, ये इंसानों की तरफ से तकलीफ पहुंचाई जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे इस्बिरू, सब्र करो, आले यासिर, इस्बिरू आले यासिर मौइदुकल जन्ना, ऐ आले यासिर के लोगों तुम लोग सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना अल्लाह ने जन्नत बना रखा है। तो मेरे भाइयों, हमको जो दूसरों की तरफ से तकलीफ पहुंचती है, उन तकलीफ पर अगर हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को साबित कदम रखते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। लिहाजा जिस समाज और जिस मुआशरे के अंदर हम और आप रहते हैं मेरे भाइयों, अगर वहाँ पर हम सब्र नहीं करेंगे तो हम जिंदगी नहीं जी सकते। हर छोटी छोटी चीज़ पर अगर हम क्या है जज्बात में आ जाएंगे, हम गुस्से में आ जाएंगे, लड़ाई झगड़े पर अगर हम आ जाएंगे, गाली गलौज पर अगर हम आ जाएंगे, तो मेरे भाइयों हम जिंदगी नहीं जी सकते। इसलिए सब्र के अंदर अल्लाह ने बहुत बड़ा खैर रखा है। सब्र एक तरफ इबादत है और सब्र के अंदर अल्लाह ने खैर ही खैर रखा है। जो इंसान जितना सब्र करता है तकलीफ और परेशानी और दूसरों की तरफ से होने वाली बातों पर, वो इंसान उतना ही बहादुर इंसान है, वो इंसान उतना ही कामयाब इंसान है, वो इंसान उतना ही कामयाब इंसान है। लिहाजा आप यूँ समझें कि एक सब्र जो इबादत है, एक सब्र का पहाड़ है, और दूसरी तरफ आजमाइशों का पहाड़ है। इंसान क्या करता है? इस तकलीफ और मुसीबतों के पहाड़ से बच करके इबादत के पहाड़ पर यानी सब्र के जरिए से यहाँ तक इंसान पहुँचता है और कामयाबी पाता है इंसान। तो लिहाजा एक बंदे मोमिन
جو صبر نہ کرے، اپنے اندر پیشن نہ رکھے، تو زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کو کھو دیتا ہے۔ صبر نہیں کرنے والے انسان بہت ساری خیر کو کھو دیتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بھائی ایمان لانے کے بعد ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ زندگی میں آنے کا ہمارا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور یہاں پر آخرت کی تیاری، جس تیاری میں اللہ تعالی ہماری آزمائش کرے گا، اللہ دیکھے گا آزما کر کے کہ کون ہے جو اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون ہے جو منافق ہے۔ یہ تمام چیزیں کیسے معلوم ہوگی؟ اللہ کی طرف سے امتحان لے کر کے۔ اللہ نے کہا نبلوکم بالخیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بالضرور آزمائے گا، تمہیں خیر کے ذریعے بھی شر کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، تمہارا امتحان لے گا اللہ رب العالمین۔ تو لہذا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ایمان لانے کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا امتحان نہیں ہوگا؟ ضرور بھی ضرور تمہارا امتحان ہوگا۔ امتحان ہونے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ کون ہے جو صبر کی عبادت کو انجام دے رہا ہے اور کون ہے جو صبر کی عبادت کو انجام نہیں دے رہا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ جتنا دل کے اندر ہے ہم شکوے شکایت کی شکل میں بیان کر دیتے ہیں۔ کوئی تکلیف آئی، کیا میرا ہی گھرانہ ملا تھا؟ کیا میں ہی ملا تھا اللہ کو؟ کیا مصیبت پر مصیبتیں آ رہی ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں کوئی اور نہیں ملا؟ والعیاذ باللہ میرے بھائیو، ایسے جملے، ایسی باتیں کبھی اپنی زبان سے نہیں نکالنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جملے پر آپ کا خاتمہ ہو جائے اور آپ کی زندگی کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں، آپ کی زندگی کی ساری تباہ ہو جائیں آپ کی نیکیاں۔ لہذا اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو امتحان کے مرحلے سے تو گزرنا ہی ہے کہ بھی کسی کا امتحان کم ہے تو کسی کا امتحان زیادہ ہے، کسی کی زندگی میں کم ہے تو کسی کی زندگی میں زیادہ ہے، لیکن اس مرحلے تو ہر انسان کو پار کرنا ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی کہ اے ایمان والو صبر کرو اور مضبوطی کے ساتھ صبر کے دامن کو تھام لو۔ ہمارے اور آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، پوری صبر سے عبارت ہے۔ کتنا آپ کو دشمنوں نے تکلیف پہنچایا، اپنوں نے تکلیف پہنچایا، آپ کے صحابہ کے اوپر کیسے ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تبھی جا کر کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مختصر سی مدت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا دیا، اور پہنچانے میں آپ کامیاب ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبر کے لیے قرآن مجید کو اگر پڑھیں گے آپ تو قرآن مجید نے ایک مثال بیان کیا، ایک نبی کی مثال بیان کیا، وہ نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیے، اللہ نے ان کو نبی بنایا، نبی بنائے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، ان کے صبر کا امتحان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، بیماری بھی ایسی بیماری کہ جسم کے اندر مرض ایسا پھیلا، اور ایسا مرض کہ تقریباً مفسرین نے لکھا کہ 18 سال تک مرض کی حالت میں رہے۔ اللہ اکبر، کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی، اللہ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ سے کہا بھی تو کیا کہا؟ اللہ سے بس اتنا ہی کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ پروردگارا مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے، مجھے پریشانی لاحق ہوئی ہے، پروردگارا اس پہ رحم فرما، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، ایک نبی، اللہ اکبر، کیا مقام ہوتا ہے نبی کا، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ 18 سال سے تو نے مجھے کیوں آزما رہا ہے، مجھے کیوں بیماری دیا، نہیں، کہا انی مسنی الضر۔ ایک ادب دیکھیے، اللہ سے کہنے کا ایک ادب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے پورے ادب کے ساتھ کہہ رہے اللہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، تکلیف پہنچی ہے، اللہ اس تکلیف کو تو دور کر دے، تو ہی ارحم الراحمین۔
میرے بھائیوں، ہم اور آپ تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کتنا واویلا مچاتے ہیں، کتنا ڈھنورا پیٹتے ہیں، اور کس قدر سمجھیے ہم رب العالمین کے خلاف شکوے شکایت کی ہم باتیں کرتے ہیں رب العالمین کی۔ لہذا ایسی باتیں، ایسی چیزیں ہم کو ایک ہمت دیتی ہے۔ انسان ہے، انسان کبھی جذبات میں بہک جاتا ہے، انسان ہے ایسے مشکل حالات میں پریشان ضرور ہو جاتا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو ایسے حالات میں کنٹرول اور قابو کے اندر انسان کو رکھنا چاہیے۔ یہ بات شریعت ہم کو سمجھا رہی ہے، یہ بات ہم کو شریعت سکھا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آزمائش آئے ان تمام معاملات میں تم اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرنا۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے صبر کے تعلق سے جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان باتوں کو بہت ضروری ہے کہ انسان سمجھے سنجیدگیت کے ساتھ۔ دیکھیے، ابھی ہم اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں، ایک بیماری، ایک وبا جو اللہ کی طرف سے پوری عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک بیماری پھیلا، پوری دنیا کا سسٹم بدل گیا، نظام بدل گیا، تمام کی تمام تہذیبیں، کلچریں ختم ہو گئیں۔ ایسے حالات میں ہر انسان پریشان ہے۔ ایسے وقت میں بہت سارے لوگوں نے اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھویا ہے، بہت سارے لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی کھویا ہے۔ جو ہمارے ساتھ کل تھے وہ آج نہیں ہے، جو کچھ مہینہ تھے وہ آج نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ یہ مسائل، یہ بیماری، میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے، اس مصیبت میں ہمارا آپ کا کوئی دخل نہیں ہے اس معاملے کے اندر۔ ایسے حالات میں، ایسی صورت میں صبر کے علاوہ اور کچھ نہیں، صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ لہذا ایسے حالات میں ماحول ملکی سطح پر، عالمی سطح پر ایسے بنے، آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، یا آسمان و زمین نے دیکھا کیا کچھ حالات ہو گئے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، بے روزگار ہیں، جن کے پاس رزق کی، جن کے پاس تنگیاں ہیں، جن کے پاس مسائل کا بھرمار لگا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں ہم انسانوں کے پاس شکایت کرنے کے بجائے ہم اللہ سے کہیں، ہم اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھیں، پورے صبر کے ساتھ، پورے شکر کے ساتھ۔ جس حال میں بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو رکھا ہے، پورے حالات میں سمجھیے صبر کے ساتھ رہ کر کے ہم اللہ سے اپنے مسائل کا ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہی ہے جس کی اجازت اور جس کی مشیت سے معاملات تبدیل ہوتے ہیں، اور جس کے حکم سے معاملات کے اندر اچھائی اور بہتری آتی ہے۔ لہذا ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے مسائل کو ہم رکھیں۔ آج انسان کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے جا رہا ہے، اولیاؤں کے پاس جا رہا ہے، اللہ کی مخلوق کے پاس جا رہا اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسے حالات میں صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اپنے مسائل کو حل کرانا۔ اللہ کے اوپر اٹوٹ یقین ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر یقین اور توکل ہونا چاہیے کہ جس رب نے ایسے حالات بنائے ہیں وہی رب ہے جو اس مسائل اور ان حالات کو درست کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ یقین کا جذبہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جو کوئی بیماری یا جو کوئی مصائب اور مشکلات آتے ہیں، وہاں پر ہم کو سوچنا چاہیے، ایک محاسبہ کرنا چاہیے ہمارا کہ یہ چیز جو ہماری زندگی کے اندر آیا ہے، یہ زندگی کے اندر ہمارے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمیں رب العالمین کو ناراض کرنے کی وجہ سے۔ کیونکہ سلف کی زندگی میں جب کبھی کوئی تکلیف آتی، کوئی آزمائش آتی، تو وہ اپنے آپ کو سوچا کرتے تھے، غور کیا کرتے تھے کہ بھئی آج میری زندگی میں اگر ایسے حالات آئے ہیں، آج ایک کمزور دشمن میرے اوپر غالب آ گیا ہے، آج ایک کمزور دشمن مجھے ذلیل کرنے پر قادر ہے، تو یہ تو کیا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کی مشیت اس کے اندر شامل حال ہے، تبھی تو یہ چیز ہوا ہے۔ لہذا ایسے وقت میں وہ اپنے آپ کا جائزہ لیتے تھے، میرے اندر کیا کمی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ نے سورۃ تغابن کے اندر کہا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہاری زندگی میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی مشیت اور اجازت کے بعد ہی آتی ہے، لیکن اس میں کردار کیا ہوتا ہے، کبھی تمہارا ہوتا ہے۔ لہذا کہا کہ اپنی کمی اور کوتاہی کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے کہا سورہ روم کے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اندر چاہے انفرادی زندگی
ज़िंदगी में, इज्तिमाई ज़िंदगी में या पूरी दुनिया के अंदर कोई अगर तकलीफ़, कोई बीमारी, कोई परेशानी अगर फैलती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता है? इंसान का हाथ, यानी इंसान का करतूत, इंसान के आमाल। तो सलफ़ में से बाज़ क्या कहा करते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में, हम गौर करते थे, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत और परेशानी आती थी तो हम अपने आप का मुहासबा करते थे, अपने आप का हम जायज़ा लेते थे, भाई क्या कोताही रब्बुल आलमीन की हमसे हो रही है, कौन सी कमी रब्बुल आलमीन के हक़ में हमारी हो रही है। क्यों? इसलिए कि हम इस चीज़ को देखते थे कि अल्लाह की नाफरमानी अगर हम करते हैं तो हमारी बीवी हमारी नाफरमानी करती थी, हमारे जानवर हमारे खिलाफ हमारी सरकशी किया करते थे, अल्लाह की मखलूक हमारे खिलाफ जाया करती थी। अली इस ये सोचने का एक दीनी मिजाज शरीयत हमको दे रहा है। यानी नाकामी के वक्त में, परेशानी के वक्त में शरीयत हमको सोचने का ये मिजाज दे रहा है कि सोचो तुम्हारे अंदर क्या कमी है। कभी भी हमारी ज़िंदगियों के अंदर क्या होता है, हमारी ज़िंदगियों के अंदर क्या होता है, हम कोई भी चीज़ अपने सर लेने की हम कोशिश नहीं करते। हर चीज़ क्या है, हम सामने वालों पे देने की कोशिश करते हैं। बस अपने आप पर लेकर के देखो कि मेरे अंदर क्या कमी थी जिसकी वजह से ये मामला मेरी ज़िंदगी के अंदर आया। तो मेरे भाइयों, सब्र की वजह से ज़िंदगी इंसान कामयाबी के साथ गुजारता है। सब्र एक इबादत है, सब्र एक ज़रूरत है, सब्र एक ताकत और क़ुव्वत है। सब्र की वजह से इंसान बहुत सारी नाफरमानी से इंसान अपने आप को बचाता है, बहुत सारे गुनाह के कामों से इंसान अपने आप को बचाता है। जैसा कि मैंने आपके सामने बयान किया कि एक बंदे मोमिन गलत कदम उठाने से अपने आप को रोकता है, सुसाइड करने से, खुदकशी करने से इंसान अपने आप को रोकता है। इसी वजह से ये परसेंटेज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुसलमान कौम के अंदर आप देखेंगे कि कम है, और गैरों के अंदर आप ये परसेंटेज आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा है। क्यों? उनको अल्लाह पर ईमान नहीं है, आखिरत पर ईमान नहीं है। कुछ भी होता है मामलात से हार जाते हैं और हर हाल में समझिए वो क्या करते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये सब्र जो है ज़िंदगी जीने में हमारा मुआविन है, मददगार है, हमारा यानी आसानी ज़िंदगी के अंदर पैदा करने वाली चीज़ें हैं। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस है जिसके रावी हज़रत सिहाब इब्न सिनान रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अजबन लिअम्रिल मुमिन। बड़ी प्यारी हदीस है मेरे भाइयों, इस हदीस को ज़रा ध्यान से सुने। अजबन लिअम्रिल मुमिन, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, मोमिन का मामला बड़ा अजीब व गरीब है। अजबन लिअम्रिल मुमिन, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है। क्यों? इसलिए कि इन असाबतहु सर्रा, अगर अल्लाह की तरफ से उसको नेमत मिलती है तो क्या करता है, फशकर, वो शुक्र करता है। व इन असाबतहु ज़र्रा, और अल्लाह की तरफ से अगर उसको तकलीफ और आजमाइश अगर उसको मिलती है तो क्या करता है, फसबर। दोनों हालत में नेमत मिली तो शुक्र अदा करता है और तकलीफ मिली तो सब्र करता है। दोनों हालत में अल्लाह ने उसके लिए अजर और सवाब रखा है। ये मामला जबकि दूसरों के लिए नहीं है, गैरों के लिए नहीं है, अल्लाह के दुश्मनों के लिए नहीं है, बल्कि ख़ास मोमिन के लिए मामला है कि सब्र में भी अजर और सवाब और शुक्र में भी अजर और सवाब। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, नन्हा मुन्ना बच्चा होता है, अगर वो इंतकाल कर जाता है, नन्हा मुन्ना बच्चा, मासूम बच्चा, नाबालिग बच्चा, अनमेच्योर्ड बच्चा जब इंतकाल कर जाता है तो आप सोचिए कि उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरता होगा, क्या गुजरता है, कितनी तकलीफ होती है। जिस माँ ने उस बच्चे को 9 महीना रखा है, जिस घर वालों ने एक उम्मीद के साथ सोचा कि एक औलाद हमारी ज़िंदगी में आने वाला है, उसको अल्लाह वापस ले लेता है। अब उस बच्चे की जब इंतकाल हो जाती है, अल्लाह को इल्म है, अल्लाह को मालूम है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उस मलाइका से पूछते हैं, उस फरिश्तों से पूछते हैं कि मेरे बंदे और बंदी को तुमने किस हाल में पाया जब तुमने उसकी रूह कब्ज़ की उस बच्चे की। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि परवरदिगारा, मैंने तेरे बंदे और बंदी को इस हाल में पाया कि उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि उस रब ने दिया था, उस रब की नेमत थी, उस रब ने ले लिया। बस बड़े इत्मीनान के साथ अल्लाह तबारक व तआला इस मामले को सुनने के बाद अल्लाह कहते हैं कि मेरे उस बंदे और बंदी ने जो सब्र किया है, उस सब्र के बदले उस बंदे और बंदी के लिए क्या करो, बैतुल हम्द नामी एक महल बना दो जन्नत के अंदर। अल्लाहु अकबर।
اس کی محنت ضائع نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے جانے سے پہلے اس بچے کے عوض اس ماں باپ کے لیے اللہ نے ایک محل بنا دیا جنت کے اندر، اور اس محل کا نام بیت الحمد اللہ رب العالمین نے رکھوا دیا۔ کہا کہ بیت الحمد رکھ دو، اور میرے بندے اور بندی کے لیے وہ نعمت اور وہ چیز جنت کے اندر منتظر ہے۔ وہ تو میرے بھائیو، دنیا کے اندر کوئی بھی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو یہ وقتی چیز ہے، یہ وقتی چیز ہے، یاد رکھو، یہ کوئی ہمیشہ کی چیز تکلیف اور پریشانی نہیں ہے۔ اگر ہم وہاں پہ ناکام ہوتے ہیں تو وہاں کی ناکامی ہماری ہمیشہ کی ناکامی ہے، لہذا اس بات کو سوچنا ہے۔ دنیا کے اندر کسی انسان کے پاس کچھ نہ ہو تو بھی زندگی کٹ جاتی ہے، دنیا کی زندگی میں کسی کے پاس قارون کا خزانہ ہو اس کی بھی زندگی کٹ جاتی ہے، لیکن ایمان کے ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ اور صبر و شکر کے ساتھ بہت کم لوگ ہیں جو زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی اللہ رب العالمین کے پاس کل کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھی میرے بھائیوں صبر کے تعلق سے، ہمارے اندر پیشن ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے۔ آج آپ جائزہ لیں، کتنے گھروں میں مردوں کے اندر صبر نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر میاں بیوی کے درمیان اختلاف، لڑائی جھگڑے، رشتے ناطے ختم، عورت کے اندر صبر نہیں، شوہر سے ہر وقت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اختلافات، بھائی بھائی میں صبر نہیں، ایک دوسروں سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، رشتہ داری میں ایک دوسروں کو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ایک دوسروں کو ہم برداشت نہیں کرنے کی وجہ سے کتنے سارے مسائل ہمارے الجھ جاتے ہیں۔ تو لہذا اپنی دنیاوی زندگی میں، اخروی زندگی میں، عبادت کے معاملے میں، تمام چیزوں میں ہم صبر کی جو نعمت ہے، جو مومن کی ایک پہچان ہے، ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں۔ صبر کیا ہے؟ اللہ کے خاص بندوں کی یہ پہچان رہی ہے۔ یاد رکھیں، صبر کوئی کمزوری نہیں ہے، صبر کبھی یاد رکھیں یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، بلکہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی پہ ظلم کرتے ہیں، اور وہ بیچارہ اگر صبر کر لیتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بزدل ہے، کمزور ہے، اس لیے اس نے صبر کر لیا۔ نہیں میرے بھائیو، ایسی باتوں پہ کبھی بھڑکنا نہیں، ایسی باتوں پہ کبھی اپنے آپ کو جذبات پہ نہیں لانا۔ کہہ رہا ہے کہہ لینے دو، آپ کا مقام بلند ہے رب العالمین کے پاس، آپ نے جو کام کیا ہے اس کا بدلہ آپ کا رب کے پاس آپ کو ملنے والا ہے۔ تو لہذا ان چیزوں کو ہم اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین دنیاوی زندگی کے اندر، چاہے دنیاوی معاملات کے اندر جو کچھ بھی کمی بیشی ایسے حالات میں، رب العالمین ہمیں صبر و شکر کے ساتھ زندگی جینے کی رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرما، اور ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے صبر کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جا رہی تھی۔ یہ بہت وسیع موضوع ہے، لیکن میں بنیادی طور پر بنیادی باتیں آپ کے سامنے سوچا میں رکھوں کہ جب قرآن و حدیث کی باتوں کو ہم سنتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر ایک ہمت پیدا ہوتا ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور زندگی جینے کا طور طریقہ ہمیں پیدا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے مشکل حالات میں۔ تو صبر کے اندر، یعنی صبر اور مشکلات کے اندر جب ہم ہوں تو ایسے وقت میں کچھ باتیں ہیں جس بات کو اگر ہم یاد رکھتے ہیں تو صبر کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے تقریباً 20 باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، میں صرف 2-3 باتیں بیان کروں گا۔ 20 باتیں ہیں، اس میں سے 3 بات میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو تکلیف ہم کو لاحق ہو رہی ہے، چاہے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی سے بھی، اللہ کی مخلوقات میں سے کسی سے بھی اگر ہم کو تکلیف لاحق ہو رہی ہے، چاہے انسانوں کی طرف سے، جانوروں کی طرف سے، کسی موذی تکلیف دہ جانور کی طرف سے، کسی بھی چیز کی طرف سے، ہم ذہن کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو تکلیف پہنچی ہے یہ اللہ کی مرضی اور مشیت سے کیا ہو جاتا ہے، انسان کی تکلیف کم ہو جاتی ہے، صبر کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ چیز انسان کے اندر اگر نہ ہو تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کے اندر انتقام،
بدلہ لینے کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. بدلہ لینا, کسی نے ہم کو 1 تھپڑ مارا ہے تو میں اس کو 2 تھپڑ ماروں گا. کسی نے مجھے گالی دیا ہے تو میں اس سے بڑھ کر کے گالی دوں گا, والعیاذ باللہ. یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ رب کی مرضی اور مشیت سے یہ چیز ہے تو دونوں کے لیے امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے کو آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. تو وہاں پر انسان کے اندر صبر کی کیفیت اور صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صبر, یعنی جب کبھی کوئی تکلیف اور مصیبت آئے تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کا بدلہ جنت کے اندر دینے والا ہے صبر کرنے کی صورت میں. جیسے کہ آپ کے سامنے مثال دیا کہ اگر کوئی تکلیف دے آپ معاف کر دیں, معاف کرنے والے کا مقام بلند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, طاقت اور قوت ہونے کے باوجود آپ نے مکہ جب فتح کیا, بڑے بڑے دشمنوں کو آپ نے کیا کہا, لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء, جاؤ معافی ہے آج کے دن, عام معافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. کسی کی طرف سے کوئی تکلیف اگر ہم کو پہنچے, ہم طاقت رکھتے ہیں, قوت رکھتے ہیں, اس کے بعد بھی اگر ہم نے اس کو معاف کر دیا تو یہ سب سے بڑا سمجھیے معافی ہے اور اجر و ثواب ہے. ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, قوت نہیں, جتنا گالی دینا تھا دے دیا, جتنا چلانا تھا چلا لیا, جو کچھ کرنا تھا کر لیا, اب آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے, تب کہتے ٹھیک ہے معاف کرتا ہوں. یہ کوئی معافی نہیں ہے. طاقت اور قوت کے بعد انسان معاف کرے, پہلے مرحلے میں معاف کر دے, یہ بات جو ہے سب سے بڑی ہمت و عظیمت کی بات ہے. تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح سے جب مصیبت اور پریشانی کا وقت ہو تو کثرت سے آدمی کو یہ دعا پڑھنی چاہیے, حسبنا اللہ نعم المولا ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہ ہمارا وکیل ہے, وہی ہمارا کارساز ہے. حسبنا اللہ نعم المولا ونعم الوکیل. اسی دعا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پڑھا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مصیبت اور پریشانی کے وقت اس دعا کو پڑھا تھا. لہذا اس دعا کو پڑھنا چاہیے کثرت سے ایسے حالات میں اور ایسے وقت میں. میرے بھائیو, وقت میرا مکمل ہو گیا ہے, میں اپنی بات کو انہی تمام چیزوں پہ میں ختم کرتا ہوں. اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں زندگی کے اندر ہر حال میں اپنے رب پر توکل, بھروسہ اور یقین کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے, اور ہر طرح کی مصائب و مشکلات اور پریشانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. میرے بھائیو, کچھ لوگوں کی طرف سے دعا کی درخواست آئی ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ اللہ نصیب کرے, جو بھی بیمار ہیں. اور کچھ لوگوں نے درخواست کی کہ ان کے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کی جنت کو کشادہ کرے ان کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. آخری بات یہ ہے کہ ہر جمعہ کی طرح آج میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جاتے ہوئے ہمارے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول کرے اور بقیہ مال کے اندر اللہ خیر و برکات عطا فرمائے. یہ آپ کے تعاون اور آپ کی جو یہ امداد ہے, یہ تمام چیزیں ضائع نہیں ہوں گی, بلکہ آخرت میں آپ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں, جس کے ذریعے سے دین کا کام ہو رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے. تو اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے, بقیہ مال میں خیر و برکات عطا فرمائے. آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وتم وأهم وأكبر.